السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آج بڑے عرصے سے بلکہ کچھ روز سے تو انتظار ہو رہا تھا کہ آئی پی ایم سی کی میٹنگ ہوگی۔ اس بار امتحانات ملتوی کرنے کے حوالے سے یا اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے بات نہیں ہونی تھی، بلکہ بات ہونی تھی موسم سرما کی تعطیلات کے حوالے سے۔ جی کب تعطیلات ہوں گی اور سردی میں بچوں کو گھر بیٹھ کر کمبل میں پڑھنے کا موقع کب مل پائے گا؟ تو آج اجلاس جو ہے وہ ایک دو روز پہلے بھی ہونا تھا، اس کے بعد 13 کا کہا گیا، اور آج آئی پی ایم سی کی جو میٹنگ تھی وہ مجھے بتایا گیا کہ جی پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ جو ناہید دورانی ہیں جو کہ فیڈرل ایجوکیشن سیکٹری ہیں، ان کی زیر صدارت اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اب وہ اجلاس تھا کون سا؟ جی بالکل شفقت محمود صاحب چونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھے اور وہ وہاں پر مصروف تھے، اور چونکہ وہ مصروف تھے تو آئی پی ایم سی کا جو پورا اجلاس ہے جس میں منسٹرز تمام تر صوبوں کے بیٹھنے ہوتے ہیں، اور اٹ واز آن لائن سیشن، تو وہ اس میں نہیں آئے، جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کے منسٹر نے آنے سے معذرت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جی جو سیکرٹری تعلیم تھی انہوں نے محفل سجائی، اور آپ کو یاد ہوگا جب آئی پی ایم سی کا اجلاس ہوا تھا کراچی میں تو وہاں پر ایک نیا فورم بنایا گیا تھا، انٹر پروونشل ایجوکیشن سیکٹریز کانفرنس کے نام سے، آئی پی ای ایس ای یس۔ تو وہاں پر جی ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے فیصلے کیے، تو ظاہر ہے لیکن تجاویز تھیں۔ پہلی جو تجویز ہے، اب تک آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تجاویز آخر ہیں کیا؟ جو پہلی تجویز ہے جی اس کے تحت 20 دسمبر سے 15 جنوری تک، دوسری جو تجویز ہے اس کے تحت 25 دسمبر سے 20 جنوری، اور جو وفاق ہے اس کی جو تجویز ہے اس کے تحت 25 دسمبر سے 5 جنوری تک جو ہے وہ چھٹیاں دی جائیں، لیکن ابھی تک ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تینوں جو تجاویز ہیں، سندھ کی تجاویز مختلف ہیں، پنجاب مختلف سوچتا ہے، باقی صوبے مختلف سوچ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وفاق کی جو تجاویز ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا چونکہ فائنل جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ منسٹر ہوتا ہے، اور جو طے پایا تھا جب کراچی میں آئی پی ایم سی اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پہ طے یہ پایا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹریز جو ہیں ان کی میٹنگ ہوگی، وہ چیزوں کو دیکھیں گے ٹیکنیکلی، اس کے بعد وہ سفارشات دیں گے آئی پی ایم سی کو۔ آئی پی ایم سی اس کے بعد فیصلہ کرے گی کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ آئی پی ایم سی بھی پوسٹ پون ہو گئی اور آئی پی ای ایس سی کا جو اجلاس تھا وہ آج ہوا، انہوں نے سفارشات تیار کر لیں، تجاویز میں آپ کو بتا چکا ہوں، 3 تجاویز سامنے آئیں، 2 صوبوں کی جانب سے، 1 وفاق کی جانب سے۔ اس کے بعد بھی بتایا گیا ہے کہ جی کل این سی او سی اجلاس ہوگا جس میں شفقت محمود بھی شرکت کریں گے، اور تمام صوبوں کے جو وزرائے تعلیم ہیں پاسبلی ان کو بھی جو ہے وہ لائن پہ لیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں یہ طے ہوگا کہ جو ہے وہ چھٹیاں جو ہیں بچوں کو کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 15 ہوں گی، 20 ہوں گی یا 25 ہوں گی، کیونکہ جو وزارت صحت ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ چھٹیاں جنوری میں شفٹ کر دیں، اور اسی وجہ سے جو اجلاس ہے وہ کیا گیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ چھٹیوں کو جنوری تک لے جایا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر سکولز میں، کالجز میں باقاعدہ جو ویکسینیشن کی مہم ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، باقاعدہ ٹیمز جا رہی ہیں، ویکسینیشن کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے اگر چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول بند ہو جائیں گے تو ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ اومیکرون کا خطرہ ہے، اگر آپ ویکسینیشن نہیں کرواتے تو دوبارہ سے بلکہ مزید سخت انداز میں کرونا میں مبتلا ہونے کے امکانات ہیں، اور پاکستان نے باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں جو ہیں وہ پابندیاں بھی عائد کرنی شروع کر دی ہیں، یعنی کہ اگر باہر کے ممالک سے پاکستان لوگ آتے ہیں، جب سے کراچی میں جو خاتون آئی تھیں ان میں اومیکرون جو ہے وہ کنفرم ہوا، اس کے بعد گورنمنٹ کافی جو ہے وہ پریشان ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ویکسینیشن نہ کروائی تو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے کرونا کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ویکسینیشن کا جو عمل ہے اس کو کسی صورت جو ہے وہ تعطل کا شکار نہ کیا جائے، اس کو کسی صورت روکا نہ جائے۔ تو اب اگر سکولز بند ہوتے ہیں جی، کالجز بند ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو جاری ویکسینیشن ہوگی اس کا عمل بھی بند ہو جائے گا، جو کہ مختلف پرابلمز کی صورت میں یقیناً سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو چھٹیاں ہیں ان کو جنوری میں لے جایا جائے۔ 3 تجاویز میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سموگ کے حوالے سے ہفتہ اتوار اور سوموار کو جو ہے وہ چھٹیاں دی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا جی 15 دسمبر تک جو ہے وہ تعطیلات ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ
مختلف جو کمیٹیز ہیں، خصوصاً آپ دیکھیں جو تعلیم کی کمیٹی ہے سندھ میں، اس نے یہ کیا تھا کہ صوبے بھر میں موسم سرما کی جو تعطیلات ہیں 20 دسمبر سے 1 جنوری تک کی جائیں گی. یہ یقیناً کمیٹی کا فیصلہ تھا، لیکن جو ختمی منظوری ہوگی وہ کل NCOC دے گا، جس کے بعد جو ہے وہ 20 دسمبر سے یا 25 دسمبر سے یا جو ہے وہ 5 جنوری سے جو تعطیلات ہیں وہ ہو سکتی ہیں. 10 ہوں گی، 15 ہوں گی، 20 ہوں گی، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. اس سے پہلے جو بھی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ رہے ہیں، پنجاب کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے جی. وہ نوٹیفیکیشن آپ پڑھنے سے پہلے، اس پہ یقین کرنے سے پہلے اور اس کے مطابق اپنی روٹین بنانے سے پہلے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں گرامٹیکل مسٹیکس ہیں، دیٹ مینس کہ دیٹ از اے فیک نوٹیفیکیشن. بیکاز جو گورنمنٹ کے آفیشیل نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی جو گرامٹیکل مسٹیکس ہیں وہ نہیں ہوتی. تو کسی بھی قسم کے نوٹیفیکیشن میں بلیو کرنے سے پہلے اگر آپ اس کی گرامر چیک کر لیں گے تو یو ول گیٹ ٹو نو کہ دیٹ از اے فیک ڈاکومنٹ، ناٹ بلیویبل. تو جی تھینک یو سو ویری مچ. میں نے سوچا کہ ٹائملی ہی ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ میں جو کنفیوژن کریٹ کیے جا رہے، 1-2 چینلز نے خبریں چلائی ہیں کہ جی یہ تجاویز ہیں اور یہ فیصلے ہو گئے. فیصلہ نہیں ہوا، تجاویز ظاہر موجود ہیں اور کل NCOC کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ جو تجاویز ہیں ان کو ایز اٹ از اپروو کر دیا جائے، یا اس میں سلائٹ سے چینجز کیے جائیں، یا چھٹیوں کی تعداد کم کی جائے یا زیادہ کی جائے. لیکن آفیشیلی یہ کہنا کہ فیصلہ ہو گیا ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا. کل NCOC میٹنگ میں اس کو ختمی منظوری دی جائے گی، جس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ چھٹیاں جو ہیں وہ کس تاریخ سے لے کر کس تاریخ تک ہوں گی. کل تک کے لیے اپنے دوست، اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. میری والدہ کے لیے دعا کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.